ویلکم بیک دوستوں. اب ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنس آف ویریشن کو. ویریشن آتی ہے کیوں آتی ہے دوستوں؟ ٹاپک ہے امپورٹنس آف ویریشن. اللہ تعالیٰ نے جب جانداروں کو اور ہم انسانوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ الگ بنایا ہے تو کیوں؟ یہاں پر فنگر پرنٹس جو ہے، میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی تھی پچھلے لیکچر میں کہ فنگر پرنٹس ایک ڈسکنٹینیوس ویریشن ہے. اوکے، تو کیوں ہر انسان کا اپنا اپنا فنگر پرنٹ کیوں ہے دوستوں؟ اس سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فنگر پرنٹس ہر انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی پہچان ہو تو ان دونوں میں چینجز ہونے چاہیے. لیکن اگر دیکھیں دوستو، میرا ایک بھائی ہے اور ہم دونوں کے فنگر پرنٹ سیم ہے، تو جہاں میں انگوٹھا لگاؤں گا وہاں وہ بھی لگائے گا. تو کیا پتا کس نے انگوٹھا لگایا ہے، میں نے لگایا ہے یا اس نے؟ لیکن اب ہمارے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے الگ ہے، ویریئنٹ ہے. تو جب وہ انگوٹھا لگائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو عتیق اللہ ہے، اور جب میں انگوٹھا لگاؤں گا تو یہ پتہ چلے کہ یار یہ تو عاشق اللہ ہے. تو کیا ہوا کہ فنگر پرنٹ سے پتہ چل گیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ویریشن کا، سب سے امپورٹنس کیا ہے کہ یہ سیم سپیشیز کے جانداروں میں فرق دکھاتا ہے. ویریشن آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ جیسا کوئی ہے نہیں ہے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی لڑکا رہتا ہو اور وہ بالکل آپ کی طرح ہوتا تو کیا پتا آپ کے گھر میں آپ آئے ہیں یا وہ آیا ہے اور آپ کے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے ہوتا نا. تو جانداروں میں، سیم سپیشی کے جانداروں میں فرق کو لانے کے لیے، ڈفرینسز کو لانے کے لیے ویریشنز ضروری ہوتے ہیں. تو پہلا جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ویریشنز کریٹ ڈفرینسز among organisms of same species. نمبر 2 امپورٹنس کیا ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے، سیم اسپیشی کے جانداروں میں ڈفرینسز کریٹ کرنا ویریشن کا امپورٹنس ہے، ویریشن کا کام ہے. تو اس کا امپورٹنس کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے دوستوں کہ انہی ویریشن کی وجہ سے ایولوشن آتے ہیں. دیکھو دوستوں، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں ایک بندہ تھا جس کا ہائٹ اتنا تھا، اور آخر میں ایک بندہ آ گیا تھا جس کا ہائٹ اتنا تھا. تو یہ ہائٹ جو ہے وہ اس ہائٹ سے بالکل الگ ہے. یہ اتنا بڑا ہائٹ، یہ اتنا چھوٹا ہائٹ. اب تو نہیں کیسے اتنا بڑا ہائٹ، نو، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. تو یہاں جو ہے ہائٹ ایوالو ہو گئی، ایولوشن آ گئی. تو ایولوشن کب آ گئی؟ جب ان میں ویریشنز پائے گئے. تو ویریشن کی وجہ سے ایولوشنز آتے ہیں. یعنی بالکل جاندار پرانے زمانے کے جاندار سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اپنے آبا و اجداد سے بالکل الگ ٹائپ کے کریکٹرز ان میں آ جاتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں ایولوشن. تو ایولوشن کس وجہ سے آئی؟ آہستہ ویریشنز آتے گئے تو اس کی وجہ سے آ گئی. تو ویریشن از بیسس فار ایولوشن. جب ویریشن آتے رہیں گے تو آخر میں ایولوشن آ جائے گا، جاندار بالکل ہی چینج ہو جائے گا. تو ایولوشن بھی کس وجہ سے آتا ہے؟ ویریشن کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو تیسرا جو اہمیت ہے ویریشن کا کہ ویریشن سے نئے کریکٹرز پیدا، ویریشن کی وجہ سے نئے ٹرائڈز پیدا ہوتے ہیں، نئے چینجز آتے ہیں، نئے قسم کے جاندار بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویریشن پروڈیوسز نیو ٹرائڈز. ویریشن کی وجہ سے نئے ٹرائڈز بنتے ہیں، نئے کریکٹرز آ جاتے ہیں. اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کیا آپ کا کیا خیال ہے اگر اسی پرانے زمانے کے انسان ابھی آ جائے اس دنیا میں، ان کے لمبے قد،
पावरफुल एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो हम में इधर उधर घूमे फिरेंगे तो क्या पता वो हमारे ऊपर अपने पांव रखकर चल रहे होंगे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को गिरा रहे होंगे। आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं, मूवीज में, उस पुराने जमाने के इंसान अगर आ गए तो फिर क्या करेंगे। तो नए ट्राइड्स बनते हैं, इसकी वजह से वेरिएशन जब आहिस्ता आहिस्ता आते हैं तो नए ट्राइड्स, नए जीन्स बनते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 4 इंपॉर्टेंस जो है वेरिएशन का क्या है, नंबर 4 ये है कि ये अगर जानदार पर आप कोई मुश्किल आ जाए। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उस पुराने ज़माने में ज़मीन जो है वो वसी थी, इतनी आबादी नहीं थी, इतने बिल्डिंग्स नहीं थे, इतने रोड्स नहीं थे, ज़मीन खुला हुआ था, बहुत सारे बड़े बड़े पौधे थे। तो अल्लाह ताला ने उसी तरह इंसानों को भी बड़े बड़े कद वाले बनाए थे। अब ज़मीन, हम तो ये नहीं कह सकते कि तंग हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर आबादियाँ बढ़ गई, ज़मीन के ऊपर रोड्स बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, बहुत सारे इमारात बन गए, बिल्डिंग्स बन गए। ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है घूमने फिरने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो हमें छोटे छोटे गलियों भी वगैरह आपको पता है। ठीक है। तो जो ही ज़मीन में चेंजेस आते गए, अल्लाह ताला ने इसी तरह इंसानों में भी चेंजेस पैदा किए। ठीक है। तो अब अगर ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तंग होती गई तो इंसानों के कद भी, इंसानों के जिस्म भी छोटे छोटे होते गए, ताकि ये छोटे छोटे इंसान इन छोटे छोटे रास्तों पर चलते रहे। और वो बड़े इंसानों के लिए बड़े बड़े रास्ते थे। तो जब रास्ते तंग होते गए तो यहाँ इंसान भी छोटे छोटे हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक बॉडी बिल्डर है और वो बॉडी बिल्डिंग करता है और वो बहुत सारा प्रेशर अपने मसल्स पे अप्लाई करता है। तो उसके मसल्स जो है वो उस फोर्स को उठाने के लिए अपने आप में वेरिएशंस लाते हैं। बॉडी बिल्डिंग की जब वो इस तरह करता है तो बाइसेप्स जो है वो इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इन मसल्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया है, इन मसल्स ने अपने आप को चेंज किया है उस वजन को उठाने के लिए। क्या ख्याल है आपका? आप वो वजन उठा सकते हैं? नहीं। एक बॉडी बिल्डर जो 10 साल 15 साल बॉडी बिल्डिंग करेगा तो वो बासानी 100 किलो वजन इस तरह उठाएगा। लेकिन अगर आप और हम जाए तो हम दोनों हाथों से भी उस वजन को नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स में एडॉप्टेशंस आ गई, चेंजेस आ गई। उसके मसल्स ने अपने आप को उस वजन को उठाने के लिए तैयार किया है। ठीक है। तो वेरिएशन की वजह से हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट, जानदार अपने आप में तब्दीलियां ले आता है। तो इन तब्दीलियों की वजह क्या है? वेरिएशन है। ये बहुत ही अहम बात है दोस्तों। ठीक है। 5वां जो है वो क्या है? हेल्प टू क्रिएट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। हेल्प टू क्रिएट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। देखिए दोस्तों, मुझ में और मेरे भाई में चेंजेस होंगे। मेरे भाई के हाइट, मेरे भाई के कलर, मेरे भाई की आवाज में थोड़े चेंजेस जरूर होंगे। तो ये चेंजेस किस वजह से है? वेरिएशंस की वजह से। ठीक है दोस्तों। ओके। नंबर 6 बात क्या है दोस्तों? वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म फॉर बेटर सर्वाइवल। हेल्प organisms for better survival। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखिए दोस्तों, जिंदा रहने के लिए जब आप माशरे के मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं, जब आप माशरे के मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं और आप फिर आगे जाते हैं तो इसे कहते हैं सर्वाइवल। तो बेटर सर्वाइवल के लिए जानदारों के जिस्मों में वेरिएशंस आते हैं। तो उन वेरिएशंस की वजह से ये जानदार जिंदा रहते हैं, इनकी नस्लें बढ़ती है। ठीक है। आपके ख्याल में अगर उस पुराने जमाने का इंसान अब आ जाए तो क्या उस इंसान को वो एनर्जी मिलेगी जो उसे दरकार हो? नहीं मिलेगी। तो जब नहीं मिलेगी तो वो तो खत्म हो जाए। आप डायनासोर्स की एग्जांपल ले ले। डायनासोर्स आप है दुनिया में? नहीं है। क्यों?
کیونکہ ان کے رہنے کے لیے زمین پر جگہ ختم ہو گئی, وہ نہیں رہ سکتے. تو جب نہیں رہ سکتے, ٹیمپریچر میں چینجز آ گئی, پانی کے لیول میں چینجز آ گئی, جنگلات میں چینجز آ گئی. تو جب چینجز آتی گئی تو وہ جاندار آہستہ آہستہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا, تو وہ ختم ہو گیا. تو جب اگر ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر ان بڑے بڑے ڈائنوسورز میں آہستہ آہستہ چینجز آتے تھے اور چھوٹے قد والے بن جاتے, تو اب وہ بھی زندہ ہوتے, تو لیکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹر سروائیول کے لیے کیا ضروری ہے؟ ویریشن ضروری ہے دوستو. ٹھیک ہے, ویریشن کی وجہ سے موڈیفائڈ آرگینزمز آر فارم. موڈیفائڈ آرگینزمز آر فارمڈ. موڈیفائڈ آرگینزم کا مطلب کیا ہے؟ موڈیفائڈ آرگینزم کا مطلب یہ ہے کہ جاندار کے جینز, جینیٹکس میں, ڈی این اے میں چینجز آ جاتے ہیں, نئے قسم کے جاندار موڈیفائڈ. اب میں بار بار آپ کو یہی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن ضروری ہے دوستو. پرانے زمانے کا انسان آج کے زمانے کے انسان کے ساتھ آپ کمپیئر کرو تو ہم موڈیفائڈ ہے, ہم میں چینجز آ گئی ہے. ٹھیک ہے, کس وجہ سے؟ ویریشن کی وجہ سے. لاسٹ جو پوائنٹ میں لکھنے جا رہا ہوں ویریشن کے امپورٹنس کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ویریشن کی وجہ سے انڈینجرڈ اسپیشیز کی پریونشن ہوتی ہے. تو ویریشن پریونٹ انڈینجرڈ اسپیشیز. انڈینجرڈ اسپیشیز. اب انڈینجرڈ اسپیشیز کیا ہے؟ وہ جاندار جو اس دنیا سے, جو اس زمین سے ختم ہونے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے, کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہے, جنگلات نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ایک جنگلی جانور کی بات کریں کہ وہ ختم ہو رہا ہے, پانی کا لیول ٹھیک نہیں ہے, پانی کا جو ہے وہ کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو انہیں تو مشکلات ہیں. لیکن اگر یہی جاندار میں ویریشنز آ جائے تو وہ ختم ہونے سے بچ سکتا ہے, اس کے اسپیشیز بچ سکتے ہیں. تو ویریشن پریونشن آف انڈینجرڈ اسپیشیز کے لیے انتہائی اہم ہے دوستو. یہ تھی ویریشن کی امپورٹنس, یہ تھے ویریشن کے ٹائپس, اور اس سے پچھلے لیکچر میں نے بہت ساری باتیں ویریشن کے بارے میں کی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہو. اگر لیکچر پسند آئے ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیں, اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, جو کہ ہے ایوولوشن. ایوولوشن کیا ہے اور پھر اس میں کیا کیا باتیں ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.